شروع ہوا تو تب مجھے لگتا ہے کہ تب میں ذہنی طور پر تیار تھا، ذہنی طور پر میں تیار تھا. اور ان کے کیا وجوہات تھے؟ ایک کہ میں ایک دریائے سندھ کے لور ہوں، آپ سب جیسے، امید ہے کہ آپ سب جیسے. اور نہ صرف دریائے سندھ بلکہ ہمارے پہاڑ بھی، ہمارے ریگستان بھی. اور میں نیچر لور ہوں. میں نے اپنے سندھ میں بھی خیمہ بستی کی، میں نے پنجاب میں بھی خیمہ بستی کی، اور میں نے اپنا سندھ دریا کا کافی بھی ایکسپلور کیا. اور میرا خود انٹرسٹ تھا سندھی اور دریائے سندھ کے آب حیات میں، مثال کے طور پر ہمارے ڈالفن. اور جب میں واپس آیا پاکستان میں 2020 اسٹڈیز کے بعد، اور کچھ ٹائم بھی گزارا یو ایس میں، سو میں نے اپنا مائنڈ یہ بنا لیا کہ میں اپنا سندھ دوبارہ سے ایکسپلور کروں گا. اور جب سے میں سپر ہائی وے پہ گیا تو وہ جتنے بھی سارے یادیں تھے، پرانے یادیں تھے، پرانے محسوسیات تھے، وہ سب واپس آئے، ایک دم واپس آئے. یعنی کہ اپنا یہ جو عیدی کیمپ نہیں ہے، جو کراچی عیدی ٹاؤن نہیں ہے، اس کو دیکھ کے میں جذبہ میں آیا. یعنی کراچی بھی اوبیسلی کراچی سندھ ہے، یہ سندھی سمندر ہے، مگر وہ راستہ کچھ اور ہے، کچھ مختلف ہے. بچپن کی یادیں آ رہے تھے. اور ہم پھر کراچی سے سکھر براج تک گئے تھے، صبح نکلے اور شام تک سکھر براج پہ پہنچ گئے. اور تب میرا اتنا زیادہ ایموشنل رسپانس تھا کہ میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہے دریائے سندھ کے لیے، کیونکہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے خاص طور پر سندھ میں دریائے سندھ بڑے تکلیف میں رہتی ہے. سو میں نے بلند بچاؤ کا NGO میں نے وہ شروع کیا تھوڑا سا آرٹ کرنے کے بعد، کیونکہ آرٹ کر کے یہ ریئلائزیشن آیا کہ یہ تھوڑا سا سیلف فلفلنگ ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے میں آرٹ بنا رہا ہوں ڈالفن کے بارے میں یا ڈالفن کے اوپر، مگر what does it do؟ میں کیا کر رہا ہوں اصل میں کیا کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے میں خوبصورت چیزیں بنا رہا ہوں، شاید لوگ پتہ چلیں گے کہ ڈالفن کیا ہے اگر گیلری آ کے کام دیکھے تو، مگر میرا آڈینس بھی لمیٹڈ تھا اور کام کا اثر وہ بھی نہیں ہو رہا تھا جس طرح میں چاہ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں NGO سیکٹر میں جاؤں گا. شاید اس سے کچھ فرق آئے گا، آڈینس زیادہ ملیں گے. تو بلند بچاؤ سیو دا ڈالفن تنظیم ہم نے شروع کیا، اور 14 اگست 2023 اور یہ بھی سیلاب کے بعد تھا. تو سیلاب کے دوران میں بھی ہم نے اپنا اس میں حصہ ڈالا، کچھ تو کوشش کی، اور ہمارا پروفائل بھی تھوڑا اس وقت الگ ہو گیا. میں نہیں کہوں گا کہ بڑھ گیا، کیونکہ آئی ڈونٹ نو اگر بڑھ گیا، مگر چینج ہو گیا. اینڈ سو آئی تھاٹ کہ ٹھیک ہے میں پاکستان آیا اور پاکستانی لوگ مجھے ایمبریس کر رہے ہیں، اور مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوئی کہ اپنے عوام، اپنے لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، وہ مجھے ایمبریس کر رہے. پہلے مجھے آئی تھاٹ کہ یہ نہیں ہوگا پاکستان میں، شاید میں جگہ نہیں ملوں گا پاکستان میں بس اپنے I'll put my head down and I'll just work for family, fun, all of these things. Anyway, تو پھر بلند بچاؤ کی تنظیم بنایا اینڈ ہم کام کر رہے تھے. سوری اگر میں آپ کو بور کر رہا ہوں، اگر آپ نے کہا کہ کھل کے بات کریں. تھینک یو. سو جب بلند بچاؤ کا کام ہم نے شروع کیا، ہم نے کیوں شروع کیا؟ نہ صرف ڈالفن بچانے کے لیے، مگر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ڈالفن کیا چیز ہے. بیکاز ڈالفن کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے انسان کی لیک آف اویئرنیس، لیک آف ایجوکیشن.
ڈولفن کنالوں میں پھنستے ہیں. ہمارے بہت سارے کنالے ہیں سندھ میں جو کہ سکھر براڑ سے نکلتے ہیں اور وہ اس میں پھنستے ہیں اور مر جاتے ہیں ڈیو ٹو ویدر, ڈیو ٹو افیکٹس. اور آلسو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ ان کو مارتے بھی ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شاید مگرمچھ ہے یا بلا ہے, کیونکہ ان کی اور میں سب کو یہ بھی بتاتا ہوں جو بھی مجھے سینڈ کرتا ہے کہ ہی دسو ہی بلنا سیو ڈولفن, اس پہ امریکی فلپر والا ڈولفن کا ناپ بنا ہوا ہے یا تصویر بنا ہوا ہے. تو میں ہمیشہ وہ والا جو امیج ہے یا پوسٹ کارڈ ہے یا پوسٹر ہے میں ہمیشہ اس کو واپس کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ پلیز اس کا صحیح ناپ بنا کے لگائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو بلند کو اپنانا ہے. دے مسٹ اون دا ڈولفن. اور ڈولفن نہیں اپنائیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے دریائے سندھ ہے وہ ڈولفن نہیں ہے اور جو امریکہ میں پائے جاتے ہیں وہ ڈولفن ہے. سو یہ بھی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سندھی لوگ ڈولفن بھی اپنائیں ایز این آئیڈینٹی, شناخت, پہچان. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سب کے کچھ لوگوں کے فونز کے پیچھے ماں کھوڑ کی نشان ہے. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ مست بھی بلند. ہم کیوں بلند نہیں لگاتے ہیں, ہم کیوں اس کو نہیں اپناتے؟ بلکہ یہ پاکستانی جانور ہے جو کہ صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں, جن کے سب سے زیادہ تعداد سندھ میں ہوتی ہے. تو ہم کیوں اس کو نہیں اپناتے ہیں؟ یہ ایک مختلف جانور ہے جو کہ آپ کہیں بھی نہیں مل سکتے. سو سندھ میں ہمارا کام یہ تھا بلند بچاؤ کے. ہم نے پلان کیا, ہم نے 2 دورہ کر چکے ہیں. وی گو ٹو دا کنالس. ہم دریا پہ کام نہیں کرتے ہیں, ہم نہروں میں کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈولفن نہروں میں پھنستے ہیں اور نہروں میں لوگ ان کو مارتے ہیں. تو ہم کیمپس لگاتے تھے, 5, 6, 7 دن کے کیمپس لگاتے تھے. اور انہی کیمپس میں ہم ایک سندھی لینگویج کا 5 منٹ فلم لوگوں کو دکھاتے تھے ڈولفن کے بارے میں, اور ان کو معلومات بھی دیتے تھے کہ ڈولفن کیوں نہیں مارنا, ڈولفن خطرناک جانور نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اگر ڈولفن ملتے ہیں کنال میں تو کس کو بتانا, کون ڈولفن کو بچا سکے؟ آپ خود نہیں بچا سکتے, کون ڈولفن کو بچائے گا؟ وہ ہے سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ. مگر افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھار اگر ڈولفن کیرتھر کنال میں پھنسے ہوئے ہوتے تو سندھ ڈپارٹمنٹ نہیں جاتے, کیونکہ وہ بلوچستان کی ٹریٹری میں آتے, کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتے, مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پورے معلومات بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم بچوں کو کھلونے دیتے تھے جانوروں کے, اور تھوڑا سا ایکٹیویٹی بھی کراتے تھے. اور لازمی کہ ہم نے ایک حدیث بھی شامل کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کہا جانوروں کے بارے میں, کہ اگر اس میں ثواب ہے ان کو بچانے میں تو بالکل ثواب ہے. صحیح بخاری کا ایک حدیث ہے کہ ہر کوئی جاندار کی خدمت کرنا ایک ثواب مل سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے سب کو گاؤں کے. اور پھر اگر ہم مثال کے طور پر 5 کیمپ پہ لگاتے تھے تو ہم ان میں سے ایک کیمپ میڈیکل کیمپ لگاتے تھے. سو ان اے وے ہم ڈولفن کے بارے میں بات کر رہے تھے, مگر جن کو ہم خدمت دے رہے تھے وہ انسان تھے. تو تو بلند بچاؤ کا یہ مقصد تھا کہ ultimately humans are the protectors of wildlife, and ultimately responsibility rests on all of us, not just junior سائیں یا WWF یا سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ. عام آدمی بھی ڈولفن سیویئر بن سکتا ہے. تو یہ ہمارا کام کا مقصد تھا. اینڈ دین یہ پھر ہم کنال پہ آئیں گے. یہ کنال والا معاملہ شروع ہوا تھا. اینڈ جب میں نے اس کے بارے میں سنا, آئی تھاٹ دس از اے ridiculous idea. یہ ایک طرح کی بے وقوفی ہے. یہ ان لاجیکل منصوبہ ہے, اور جو لوگ اس منصوبہ آغاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
they have never seen the Indus. شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے دریائے سندھ کیسا ہے, ہمارے دریائے سندھ کس طرح دکھتا ہے, دکھتی ہے فہم مذکر, دکھتا ہے, کس طرح دکھتا ہے, دریائے سندھ کس طرح دکھتا ہے, اس کی مٹی کیسی ہے. اگر آپ نے کبھی قدم رکھا دریائے سندھ کی مٹی میں تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنا خاص چیز ہے, کتنا خوبصورت چیز ہے, کتنا انگریزی میں میگنانمس یا ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں جلال, یعنی کہ اس کا اثر ہے, اس کی جو خوبصورتی سے اس کی بڑا اثر ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں اور یہ کوئی بڑا چیز ہے. سو جب یہ شروع ہوا تھا I was obviously very upset کیونکہ I remember بچپن میں I had a dream, بچپن میں نہیں, I'm so sorry, جب میں پاکستان واپس آیا 2020 میں, You were young at I that was young at that time, but I had two dreams actually, one with my father and then this other one which I'll tell you. تھوڑا میں ان چیزوں میں یقین رکھتا ہوں, ساری ڈریمز میں یہ ساری چیزیں تھوڑا میرا ہے یہ بلیف, شاید لاجیکل. You have a dream, I have a dream for Pakistan. مگر اس ڈریم میں I saw کہ میں سکھر براج پہ سے دیکھ رہا تھا اپ اسٹریم, اور دریائے سندھ بالکل ہی ڈرائی ہو گیا اور نیچے سارے مرے ہوئے لاشیں تھے, ڈولفنس کے اور انسان کے اور جانوروں کے. تو میں نے سوچا کہ یہ میرا ڈریم ریئلائز ہو رہا ہے. سو میں نے اپنا آرگنائزیشن شروع کی شہید بھٹو کے ساتھ. میں نے اس پارٹی میں کبھی عہدہ نہیں لیا, کبھی ممبرشپ بھی نہیں لیا, مگر ان کی طاقت کے تھرو سے ہم نے احتجاجیں شروع کی. شہداد کوٹ پہ اپنا شہداد کوٹ, جام چھوڑو, سکھر, جی موڑو, دادو موڑو, اور میں نے اسٹوڈنٹس کے مارچ میں حصہ لیا ان کے ساتھ, ان کے پیچھے میں نے مارچ کیا, مگر اور کسی کے احتجاج پہ میں نے حصہ نہیں لیا. اس وقت پھر میں نے اپنے سیاسی نیت کا اعلان کیا, بیکاز آئی تھاٹ ابھی تو یہ سیاست ہے جو میں کر رہا ہوں, یہ سیاست ہے. اور جو ریئلائزیشن, اور میں آپ کو ابھی تھوڑا پیچھے میں لے کے جاؤں, میں ریوائنڈ کروں گا, جو ریئلائزیشن ہوا تھا آرٹ کے ساتھ, فن کے ساتھ, کہ میں آرٹ سے دنیا نہیں بدل سکتا ہوں, وہ ریئلائزیشن ہوا تھا این جی او سیکٹر کے ساتھ ہی, کہ میں این جی او بنانے سے یا اپنا سماجی کام سے دنیا نہیں بدل سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ the nation is run by policy, and policy is not shaped by NGOs all the time, sometimes they are, but by politics. And also after the floods, I remember, اگر اور بھی ہم ریوائنڈ کریں گے, اس وقت بھی مجھے یہ ریئلائزیشن آیا کہ ٹھیک ہے میں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہتا ہوں. کیوں نہیں لینا چاہتا تھا؟ کیونکہ میں موریثی سیاست کے مخالف تھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے نام میں کیا تباہی ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے موریثی سیاست کے میں مخالف ہوں, مگر میرے نام میں کیا ہو رہا ہے, یہ سوال تھا نا. خدا کے نام پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جی, خدا کے نام پہ بھی خدا کے نام پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے, مگر میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا تھا تباہی اور ستیاناش, اسپیشلی خاص طور پر اگر ہمارے خاندان کے نام میں ہو رہا تھا. تو اسی کی وجہ سے بھی میں نے سیاست میں حصہ لیا. جب ببر لوگ, پھر میں ابھی فاسٹ فارورڈ کروں گا کیونکہ ٹائم شاید کم ہے, مگر جب ببر لوگ ہوا تھا اس بات پہ میں بہت خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے لوگ پہلے سے بھی جاگ رہے تھے, ہمارے احتجاجوں پر بہت سارے لوگ آ رہے تھے, اور ایس یو پی کے احتجاجوں پہ بھی بہت سارے لوگ آ رہے تھے, جی ڈی اے کے احتجاجوں پہ اوبیسلی پی 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 بالکل ہی غائب تھا, بالکل ہی سائلنٹ تھا. صرف آخری 3 ہفتوں میں جنگ سے پہلے تب انہوں نے ہلکا سا شور مچایا. سو اٹ ریئلی گیو می دا کانفیڈینس کہ ہمارے سندھی لوگ, ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیا حقوق ہے,
ان کو پتہ ہے کہ دریائے سندھ کی کیا اہمیت ہے، اور وہ جو عشق جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جن کا میں نے ذکر کیا، وہ ان کے دل میں بھی ہے، ہر کوئی سندھی کے دل میں بھی ہے، ہوتا ہے. So you asked the question about Babarlo specifically being what was my opinion on it. Not only opinion, but everybody in this province is of the view that this was something historic, Yes. and the massive participation of the people proves that before that we haven't witnessed such kind of a massive movement in this province. Yes. Right? You are Yes. part of it. Yes. Yes. Part Yes. of it. And if you have such kind of a participation, that you know millions of people on the roads without any big leader, right? Then there must be a big change in the province of this, right? Is It this- was a call for a change. Yeah. Yes. Is it coming? And it's coming. What's its shape? What will be your role? Because you started with Andi Bullard जी. and you connected, you know, with politics, with that greatness that you have a vision that climate and all these species connected with the climate are basically, they all are sense of soils Yes. and species of the soil. And right? species of Then this. you went for the NGO, but now you are a politician Yes. Yes. and yes. you have a legacy. You are coming from a family that you would not like to be, you know, associated with, Correct. but it's a natural It's a thing natural that you thing. are a Zulfikar Junior and Zulfikar Senior is still there Yes. around us, right? Yes, very And being much. exploited. Yes. Right? Heavily. So Heavily. how you are going ahead? First if it was a massive participation in this province, how is it affecting you? How you are doing politics now? Where will you go? In my political journey, I think Babarlo and this whole movement, even leading up to Babarlo, it was for sure an indication کہ سندھ میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور لوگ تبدیلی کے لیے مانگ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ببرلو وکلا نے اس میں obviously ان کا بڑا اس میں رول تھا، کردار تھا، سب سے obviously سب پورا کردار ان کا تھا. اینڈ اٹ شوڈ کہ ہمارے سندھی وکلے کے بھی بڑا لابی ہے، اور جو بھی ہمارے سیاسی چیزیں ہیں وہ خود آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ بیکیم اے ویری گڈ ٹاکنگ پوائنٹ، کیونکہ پی 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 ڈڈ ناٹ ہیو ٹو فیس نیگوشیشنز ود دی اپوزیشن. وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے آواز پہلے بھی نہیں اٹھایا تھا. جب ہم نے احتجاج کیا، جب ہم کہہ رہے تھے کہ زندگی اور موت کا سوال ہے، تو پی 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 کیوں نہیں کچھ کہہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ ہمیں ایڈریس بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہمارے ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپوزیشن کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سو آئی تھنک لائرز نے ہمیں اس طرح مدد کیا کہ دے بیکیم اے مڈ گراؤنڈ بٹوین پولیٹیکل فورسز، کہ وہ پھر اپنا ان سے بات کر سکتے ہیں، ان پہ ٹیبل پہ لا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز یا کمپرومائز نہ کریں. آئی ریمبر یہ بہت آخر میں آئی تھنک ببرلو کے آخر 3-4 دن بہت ہنگامہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا خیال ہے، یہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کون سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، کون سمجھوتا کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کیمپ میں الگ الگ فورسز ہیں. تو آئی تھنک جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ہمارے سندھ میں لوگ آئی تھنک ان مائی اوپینین دے ہیونٹ یٹ میڈ اپ دیئر مائنڈس کہ اگر وہ، میں اس کو پی 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 نہیں کہتا ہوں، زرداری گروپ کہتا ہوں، قبضہ ماں. تو اگر You are free to name anybody. تھینک یو. اگر وہ زرداری گروپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ کسی کوئی اور راستہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ اب سوال بنایا گیا ہے کہ زرداری گروپ آبویسلی ایک بڑا مشین ہے، ایک فورس ہے. پی 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 ایک فورس ہے جو کہ جن کے جڑ بہت گہرے ہیں ہمارے سندھی سوسائٹی میں.
اور لاجک یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کو ووٹ دیں گے تو وہ آپ کو کیسے خدمت کریں گے, آپ کے خواہشات کیسے پورے کریں گے, یا آپ کی جو اگر آپ اتنا نیک نہیں ہیں تو آپ کی جیب بھی کیسے بھر سکیں گے. سو یہ سوال ہے جو کہ جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی دوسرے پولیٹیکل فورس کے ساتھ جائیں گے تو وہ ہمارے لیے کیا کریں گے, کیا کچھ کریں گے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے. دیر از نو سیفٹی اینڈ سیکورٹی ان پاکستان. کوئی ہمارا سوشل سیکورٹی سسٹم نہیں ہے, کوئی ہمارا میرٹ بیس سسٹم بھی نہیں ہے. سب کچھ سفارش اور برائبری سے آگے بڑھے, چاہے وہ تعلیم ہو یا میڈیسن ہو یا ہیلتھ ہو یا این جی اوز کے بھی جو بھی ہیں. نتھنگ از آن میرٹ بیس ان دس کنٹری. تو اگر آپ ایک ملک میں رہتے ہیں جس پہ کوئی میرٹ بیس پہ نہیں چل رہا ہوتا تو کوئی آپ کے پیچھے سیاسی طاقت ہونا چاہیے. سو آئی تھنک پیپل آر ناؤ آفٹر ببر لو, پھر ببر لو کے بعد جنگ بھی ہوا تھا, اور obviously جب جنگ ہو رہے ہیں تو سب متحد ہو جاتے ہیں, اور جب جنگ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جہازیں وغیرہ نہیں ہے کہ ہم خود لڑ سکتے ہیں. تو ہمارے آرمی نے اس کاز کو اٹھایا اور وہ جیت بھی گئے اور بڑا شو بھی دکھایا ہمیں. سو آئی تھنک ہمارے آور موومنٹ, our cause, اس میں تھوڑا سا انٹرپشن بھی آ گیا. Even though the Council of Common Interest said that they would shelve the project, it doesn't mean that the project is over. So I think post Babur law, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ ہے نئے پولیٹیکل فورسز کے لیے, مگر but I also think that the environment is very tricky, because people need to also make the choice in Sindh on if they want to step away from Zardari League and give other political parties a chance, or do they feel that Zardari League is their only security. Thank you so much, Vikas.